جیسے آپ سب اپنے عزیزوں و اقارب سے ٹیلی فون کر کے ان کی خیریت دریافت کرتے رہتے ہیں، تو ہمارا بھی واسطہ پڑتا رہتا ہے، لیکن کئی دفعہ ہم جب بات کرتے ہیں تو دوسرا بندہ اپنے موڈ کو ٹھیک کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ پچھلے دنوں میں نے اپنے ایک عزیزہ کو فون کیا اور وہ جھنجھلا سی گئیں، فون تو انہوں نے اٹھا لیا لیکن وہ بات نہیں کر سکی، تو میں نے کہا میرا خیال ہے کہ میں نے غلط موقع پہ آپ کو کال کر دی۔ تو انہوں نے کہا نہیں، غلط موقع پہ نہیں کی، بس میرے گھر میں ہر وقت سیاپا ہی رہتا ہے۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی نے کوئی فساد کیا صبح ہی صبح، جو انہوں نے مجھے نہیں بتایا، اور کہا کہ اگر میری بات نہیں مانیں گے تو پھر میں ہاتھ پہ اپنی جو کلائی ہے اس کو میں کاٹوں گی۔ اور ماں نے سمجھانے کی کوشش کی تو کچن میں برتنوں کو دھکے مار کے نیچے گرا دیا، اور وہ پریشان تھیں کہ مجھے نہیں سمجھ لگتی۔ میں نے اپنے خاوند کو کہا کہ میری کو مدد کریں، لیکن یہ کہتے کہتے میں نے ان کو اتنی بری باتیں کہی کہ وہ ناراض ہو کے گھر سے باہر نکل گئے کہ تمہارا جیسا مزاج ہے تو اگر تمہارے ساتھ بیٹی یہ سلوک کرتی ہے تو پھر ٹھیک ہی کر دی ہے۔ پھر وہ گھر سے باہر نکل گئے، تو پھر وہ کہہ رہی تھی کہ اب کیا کروں۔ عزیز و اقارب اسی لیے ہوتے ہیں کہ جہاں کوئی کام آ سکتا ہے تو وہاں فون کرتے ہیں، پر فون تو میں نے کیا، پر فون تو ان کو کرنا چاہیے تھا، بہت پہلے کرنا چاہیے تھا۔ لیکن جیسے کسی کو یو کیچ سمبڈی ریڈ ہینڈڈ تو ایک دم پریشان ہو کے تو وہ بتا دیتا ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے اسے ٹف لو کہتے ہیں۔ آپ کو حدیں مقرر کرنے کی اور ڈٹ جانے کی ضرورت ہے، اور آپ کو اپنا پتا نکلوانے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کا غصہ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو میں نے کہا شام کو مجھ سے ذرا دوبارہ بات کیجیے گا۔ شام کو ان کا فون نہیں آیا تو میں نے ان کو ٹیلی فون کیا، تو انہوں نے کہا نہیں، کوئی معمولی سی بات تھی صبح، آپ دل سے ہٹا دیں وہ بات، ایسی کوئی خاص بات نہیں، آئی کین مینیج۔ ٹھیک، کیونکہ ان کو کسی اور فیملی ممبر نے کہا کہ گھر کی بات باہر نہیں جانی چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں روزانہ کہ گھر کی بات باہر نہیں جانی چاہیے۔ یہ سب سے زہریلی متھ ہے، یہ سب سے زہریلی غلط فہمی ہے کہ گھر کی بات نہیں باہر جانی چاہیے۔ کوئی آپ میں سے مجھے بتائے گا کہ گھر میں تکلیف پلتی رہے، گھر میں سب تڑپتے رہیں، مستقبل تباہ ہوتے رہیں، گھر کا امن و سکون ہر وقت خطرے میں رہے، گھر کی بات باہر نہیں جانی چاہیے؟ یہ کس نے کہا تھا؟ لیکن مجھے بتائیے کہ ابھی نہیں تو کبھی آپ اس بات پہ یقین رکھتے تھے، ایٹ ون ٹائم اور دی ادر آپ کو اس کا یقین تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ آپ سمجھتے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہماری تکلیف ٹھیک ہونی چاہیے، دوسری بات ہے کہ لوگوں کو ہی نہ پتہ لگے تو چنگی گل ہے۔ اگر آپ کی پرائرٹی 1 اور پرائرٹی 2 ٹھیک ہے اور ریورس نہیں ہے، آپ کے اور میرے، ہم سب کے یہ نظریات ہوتے ہیں کہ کس موقع پہ ہم ہاتھا پائی کریں تو جائز ہے، کس موقع پہ ہم گالیاں دیں تو جائز ہے، کس موقع میں ہم اپنا چہرہ برا سا بنا لیں تو جائز ہے۔ تو یہ ہمارا سب کا طے شدہ ہوتا ہے کہ کس موقع پہ ہم کیا کریں تو وہ مناسب ہوگا۔ یہ نظریات صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، لیکن اگر فرض کریں کسی جادو سے ہم یہ فیصلہ ہی کر لیتے ہیں کہ ہاتھا پائی نہیں کریں گے، شاؤٹنگ نہیں کریں گے، غصہ نہیں کریں گے، بات کریں، اگر ہم یہ فیصلہ ہی کر لیں اور اس پہ عمل بھی کر لیں تو آدھے مسائل تو فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ کہ اگر آپ کی فیملی میں ہاتھا پائی کا کوئی امکان نہیں، غصہ کرنے کا، شاؤٹ کرنے کا، دروازے بینگ کرنے کا، دروازوں کو ٹھڈے مارنے کا، چیزوں کو گرانے کا، توڑنے کا کوئی رواج نہیں، تو بات چیت کے دروازے دریچے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد اگر آپ ایک دوسری چھوٹی سی سکل سیکھ لیں کہ دوسرے بندے کو بولنے کا زیادہ موقع دے دیں، آپ اسے بولنے کا موقع دیں اور اس طاق میں نہ رہیں کہ وہ چپ کرے تو پھر آپ بات کریں گے، آپ اسے بولنے دیں۔ جیسے کبھی ضرور آپ نے زندگی میں کبھی آتش بازی تو چلائی ہوگی، کوئی پٹاخے، کوئی چچڑ،
کوئی انار، دیکھیں اگر آپ فرض کریں ایک انار چلاتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہے تو پھر اوپر آتا ہے تو پھر وہ پورا روشن ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ پھس ہو جاتا ہے. تو اب آپ اگر اسے دوبارہ تیلی لگائیں تو کچھ نہیں ہوگا. تو کیا آپ اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ بھی آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ان کو بولنے دیں؟ اگر آپ انٹرپٹ نہیں کرتے اور انہیں بول لینے دیتے ہیں اور اخیر میں وہ جب پھس ہو جائیں تو پھر آپ اپنی چھوٹی سی بات کریں 30 سیکنڈ میں آپ اور میں اس طرح کا نظریہ بنا لیں کہ جہاں ہمیں کسی مشکل بندے سے سامنا ہو اور مشکل موقع ہو اور فضا میں بہت زیادہ جذباتی گرد اڑی ہو اور نفع نقصان کافی سامنے بڑا سا نظر آتا ہو، تو سن لینے سے زیادہ کوئی آسان کام ہو سکتا ہے؟ سن لینے سے زیادہ آپ سن لیں اور اگلا بندہ بول بول کے چپ کرے تو اس کو کوئی کہ مجھے سمجھ نہیں لگی، تھوڑا سا اور سمجھاؤ، اور پھر وہ بولنا شروع کرتا ہے، سمجھانا شروع کرتا ہے، کہتے ہیں ایک نقطے کی سمجھ نہیں لگی یہ والا، یہ بھی ذرا سمجھا دیں. تو انتظار کریں کہ دوسرا، اور کبھی بھی مذاکرات نہ کریں جب آپ شارٹ آف ٹائم ہو. آپ ایگزٹ لے لیں کہ میں ابھی شارٹ آف ٹائم ہوں، میں ابھی آتا ہوں، اور بیٹھے بس میں ابھی آتا ہوں، اور آپ وہ کام کرنے چلے جائیں جو آپ نے کرنا ہے اور کر کے واپس آ جائیں اور پھر آپ بات چیت کا آغاز کر لیں. تو یہ جو چیز ہے دو سکلز آپ کو بتائی کہ ایک سننے پہ زور رکھیں، بولنے کا موقع دیں. ہو سکتا ہے وہ بول بول کے، چونکہ جب کوئی بولتا ہے تو وہ سنتا بھی ہے، اپنا بولا ہوا سنتا بھی ہے. جب کوئی بولتا ہے اپنے منہ سے بات کرتا ہے تو پھر اپنے کانوں سے سنتا بھی ہے، اور جو بات باہر سے چکر لگا کے واپس کانوں کے ذریعے اندر جاتی ہے تو اس بات کا انالیسز ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کوئی باہر کی بات ہے. جو اندر کی بات ہے جب وہ باہر جاتی ہے اور پھر اندر آتی ہے تو پھر اس کا انالیسز ایک باہر کی بات کے طور پر ہوتا ہے. تو آپ اگلے بندے کو موقع دیں کہ وہ خود اپنی بات کا تھوڑا انالیسز کر سکے.